تو بھائی آج ہم بات کریں گے چھٹے مغل امپرر اورنگزیب کی۔ اورنگزیب جو ہے وہ 3 نومبر 1618 کو دوحان گجرات میں پیدا ہوا تھا۔ یہ شاہجہاں اور ممتاز بیگم کا تیسرا بیٹا تھا اور شاہجہاں کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہ دارا شیکو تھا، جس کو نا شاہجہاں بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ دارا شیکو جو تھا نا وہ پیس لونگ انسان تھا اور سب کا چہیتا تھا، اور شاہجہاں چاہتا تھا کہ دارا شیکو جو ہے نا اس کے بعد وہ نیکسٹ امپرر بنے۔ 1628 میں شاہجہاں جو ہے وہ کنگ بن جاتا ہے۔ اورنگزیب کو جو ہے وہ شاہجہاں زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے اورنگزیب جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ رہا ہی نہیں تھا۔ وار کوالٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ اورنگزیب میں شروع سے ہی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ 15 سال کا ہوتا ہے یہ تو نا یہ ہاتھی کے نیچے آتے آتے بچ جاتا ہے اور پھر فوراً اس کے اوپر چڑھ کے اس کو ایک سٹک سے قابو کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شاہجہاں دیکھ کے نا کافی خوش ہوتا ہے اس سے اور پھر اس کو بہادر کا ٹائٹل دیتا ہے۔ اب ایک طرف اورنگزیب جو تھا وہ واریر بن رہا تھا اور دوسری طرف اس کا بھائی دارا شیکو جو تھا اس کو انہوں نے پڑھائی کی طرف ہی لگایا ہوا تھا، اور یہ تو آج بھی ہے کہ جو بندہ زیادہ پڑھتا ہے وہ پیس کی طرف ہی زیادہ تر چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دارا شیکو جو تھا وہ کافی نرم دل تھا، لیکن اورنگزیب کو انہوں نے شروع سے ہی جنگ والی سائڈ پہ رکھا کہ تم ایکسپینڈ کرو۔ اسی کی وجہ سے اورنگزیب جو تھا وہ بہت ہی زبردست ملٹری کمانڈر تھا۔ 1635 میں اورنگزیب جو ہے وہ صرف 17 سال کی عمر میں اورچھا پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہاں کا جو رولر ہوتا ہے گجر سنگھ اس کو پاور سے ہٹا دیتا ہے۔ اب اس سے شاہجہاں جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے تو اس کو پورا دکن ہی دے دیتا ہے۔ اورنگزیب جو ہوتا ہے نا وہ ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، اس نے لگژری لائف جو ہے نا وہ اپنے اندر سے بالکل ختم کر دی تھی اور وہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ شاہجہاں جو ہے وہ اورنگزیب کو کچھ عرصے بعد نہ ڈسمس کر دیتا ہے اس کی پوزیشن سے، اس کے عجیب و غریب بیہیویئر کی وجہ سے، اور 7 مہینے تک اورنگزیب کو کورٹ میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ پھر 1647 سے اورنگزیب کی اصل گلوری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اورنگزیب کو جو ہے وہ بلخ کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی سے وہ ایریا لے لیتے ہیں اور اورنگزیب کو وہ ایریا دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ ایفیشینٹ رولر نہیں ہوتا۔ جس علاقے میں بھی اورنگزیب کو بھیجا جاتا تھا نا وہ ایریا وہ ہمیشہ جیت کے ہی آتا تھا۔ پھر اورنگزیب کو ملتان اور سندھ کا بھی گورنر بنا دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کو دکن کا بھی گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ بعد میں جو ہے وہ اورنگزیب کو اس کے بڑے بھائی دارا شیکو سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے اورنگزیب کا اصل دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی اورنگزیب اپنے بڑے بھائی سے چڑھتا تھا، پھر اس کے بعد یہ والی حرکت سے اس کی نفرت جو ہے نا وہ اور بڑھ گئی تھی۔ ایک دفعہ بدل کی وار ہو رہی تھی تو اورنگزیب نے پورے 1 مہینے بعد جا کے اس کو کیپچر کر لیا تھا۔ پھر اورنگزیب کو لگا کہ اس کے بعد نا ہم اور ایریاز بھی ہے نا وہاں کے کیپچر کر سکتے ہیں، تو اسی وقت نا جو شاہجہاں تھا اس نے وہاں پہ نیگوسیشن جو ہے نا وہ شروع کر دی تھی کنگ کے ساتھ، جس کی وجہ سے اورنگزیب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا باپ پاگل ہو گیا ہے، ہم اور علاقے آسانی سے جیت سکتے تھے اور اس نے یہ کیا کر دیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے وار آف سکسیشن شاہجہاں کے 4 بیٹوں کے درمیان میں۔ شاہجہاں چاہتا تھا کہ دارا شیکو جو ہے وہ نیکسٹ امپرر بنے، لیکن اورنگزیب یہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اورنگزیب کے کنیکشن جو تھے نا وہ کافی پاورفل تھے اور ملٹری جو تھی نا وہ یہی چاہتی تھی کہ اورنگزیب آ جائے، کیونکہ وہ بہت ہی زبردست ملٹری لیڈر تھا۔ دوسری طرف دارا شیکو کے بھی سپورٹر تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے، اور جو باقی دوسرے بھائی تھے ان کے تو بالکل ہی نہیں تھے، اور اورنگزیب جو تھا وہ کٹر مسلمان تھا۔ دوسری طرف دارا شیکو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لبرل ہوتا ہے دین کے معاملے میں۔ اب 1657 میں نا شاہجہاں جو ہے نا وہ کافی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی نا جھوٹی خبر پھیل جاتی ہے موت کی کہ شاہجہاں مر گیا ہے۔ دارا شیکو جو ہوتا ہے وہ شاہجہاں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی شاہجہاں تو زندہ ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات اورنگزیب اور اس کے دونوں بھائیوں کو پتہ چلتی ہے نا تو وہ جن علاقوں میں رول کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو وہاں کا نا انڈیپینڈنٹ کنگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں بھائیوں میں نا جنگ ہوتی ہے اور اورنگزیب جو ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں کو نپٹا دیتا ہے۔ پھر شاہجہاں جو ہے وہ اپنی بیماری سے ریکور ہو جاتا ہے پوری طرح اور پھر کہتا ہے کہ بھائی اب تو دارا شیکو ہی بنے گا امپرر، کیونکہ اورنگزیب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو ہی مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اورنگزیب کو بہت غصہ آتا ہے ان پہ اور پھر وہ نہ نکل پڑتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کے لیے۔ سال جو تھا وہ 1658 تھا۔ دارا شیکو اور اورنگزیب کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے۔ اب اس جنگ میں جو ہے نا وہ بالکل بھی میچ نہیں ہوتا، کیونکہ اورنگزیب کی آرمی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور ادھر دارا شیکو کی آرمی جو ہوتی ہے نا وہ کافی چھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دارا شیکو جو ہے نا وہ ہار جاتا ہے۔ دارا شیکو جو ہوتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اب اورنگزیب جو تھا وہ ریلیجیسلی انٹالرنٹ تھا اور پھر وہ کہتا ہے کہ دارا شیکو مسلمان ہی نہیں ہے اور وہ جہاں بھی ملے نا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ پھر دارا شیکو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کو اورنگزیب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دارا شیکو کو پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر ہاتھی پہ بٹھا کے اس کو پورے دلی کے چکر لگواتا
جاتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے وہ دارا شکوہ سے بہت پیار کرتے تھے، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر نا لوگ وہاں پہ رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ دل سے چاہتے تھے کہ دارا شکوہ جو ہے وہ کنگ بن جائے۔ پھر اورنگزیب جو ہے وہ اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ فورٹ میں قید کر دیتا ہے، اور پھر اس کی جو قید گاہ ہوتی ہے نا اس میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس میں سے تاج محل نظر آتا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے کہ اب دیکھتے رہو اپنا تاج محل یہاں سے۔ 10 اگست 1659 کو دارا شکوہ کا جو نا سر کاٹ دیتے ہیں اور اورنگزیب کے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب جو ہے وہ بولتا ہے مجھے نہیں دیکھنا اس بدذات کو، اور اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ اب شاہ جہاں جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا دارا شکوہ سے۔ پھر وہی سر جو ہے نا وہ شاہ جہاں کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ شاہ جہاں اس وقت اتنا رویا کہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ رو رو کر ہی نہ مر جائے، اور پھر اورنگزیب جو ہے وہ کنگ بن جاتا ہے۔ اورنگزیب نے اپنے رول میں جو ہے نا شریعت لا کو امپوز کروایا تھا۔ اسلام کے بارے میں بہت ہی انٹالرنٹ تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی برداشت نہیں کرتا تھا اسلام کے خلاف۔ اب اس کا یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ نان مسلم کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ اس کے جو نوبلز تھے اس میں تقریباً 32% جو تھے وہ ہندوز ہوتے تھے، اور اورنگزیب نے نان مسلموں کو گرانٹس بھی دی ہوئی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں وہاں پہ۔ باقی اس نے ایکسپینڈ بہت زیادہ کیا تھا مغل رول کو۔ اکبر نے تو بہت ہی زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف کافی زیادہ ایکسپینشن کی تھی، اس لیے جو یہ دو رولر تھے ان دونوں نے مل کے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا مغل رول کو۔ اس کے دور میں اسلامک کیلیگرافی جو تھی وہ بہت ہی فلرش کی تھی۔ باقی اس نے بادشاہی مسجد بنوائی تھی لاہور میں، بی بی کا مقبرہ بنوایا تھا، اور موتی مسجد بنوائی تھی۔ اورنگزیب نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی زیادہ لگژری میں نہیں گزاری، کیونکہ اسلام سے کافی جڑا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا تھا زیادہ تر۔ پھر ایک دفعہ یہ بیمار ہو گیا تھا، اور پھر 3 مارچ 1707 کو 88 سال کی عمر میں یہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں کہ آپ کو کون سا پارٹ اچھا لگا ہے، اور سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔